फिर आपको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लिए चलेंगे, जहां रजा रब्बानी इस वक्त सिफारिशात पेश करें जो कि पार्लिमानी कमेटी की जानिब से मुरतब की गई हैं। Defence Committee of the Cabinet on 26 November 2011, wherein the issue was discussed at length, and it was inter alia decided that the matter be sent to the Parliamentary Committee on National Security to debate and advise on the future course of action, and that recommendations of the PCNS be placed before the joint sitting of Parliament. The matter was also raised by the Prime Minister before the Cabinet in its meeting of 29th November 2011 at Lahore. The Cabinet concurred with the decisions of the DCC. Accordingly, on 30th November 2011, the matter was referred by the Prime Minister's Secretariat to Secretary Senate and Secretary National Assembly for placing the said matter before the PCNS so as to deliberate the issue and make recommendations to Parliament on further course of action in terms of Sub-Rule 2 of Rule 12 of the Rules of Procedure of the said committee. The Prime Minister of Pakistan, along with the relevant Cabinet members and concerned officers of the armed forces, appeared before the Parliamentary Committee on the 2nd of December 2011 and gave a comprehensive briefing on the recent operation, present situation, coordination structure mechanism with US, NATO and ISAF, and mutually agreed SOPs for operation. On 15th December 2011, the Foreign Minister briefed the Committee on the Foreign Office point of view and placed the recommendations of the Pakistani Envoys Conference held in Islamabad on 12th December 2011 before the committee. The committee asked Secretary Defence to seek the institutional response of all stakeholders connected with the Ministry of Defence on the recommendations of the Envoys Conference and also on the issue at hand. On 24th December 2011, Secretary Defence, on behalf of the defence stakeholders, concurred with the findings of the Envoys Conference and additionally put across the Defence Ministry's point of view. He also placed before the committee various agreements signed between Pakistan and the United States, NATO and ISAF. After formulating the draft recommendations, the committee on 5th January 2012 circulated the same to the Ministries of Defence and Foreign Affairs for their institutional response. Thereafter, on 12th January 2012, the Foreign Minister and the Defence Secretary appeared before the committee and appraised it of their institutional point of view. The committee considered the proposed amendments of the two ministries on the draft recommendations and adopted some of them. The views of the Finance Ministry were also sought through the Finance Minister on the economic impact of the present situation and its consequences. Finance Ministry's views were also solicited on the committee's draft recommendations, particularly the ones relating to economic and fiscal proposals. The committee held 10 meetings on the subject and finalized its report on 11th January 2012. The final document consists of 16 main and 24 sub-recommendations, making a total of 40 recommendations. The committee informed the Speaker National Assembly and the Prime Minister in writing on 12th January 2012 about the finalization of its recommendations. The Chairman places on record the individual contribution of each member of the Parliamentary Committee in framing recommendations. All members rose above their party affiliation and worked in a bipartisan manner in the national interest to reach a consensus on each and every recommendation. However, after signing the final recommendations of the committee, Senator Professor Khurshid Ahmed, through letter dated 24th January 2012,
resigned from the committee and requested that his earlier signature on the final recommendations of the committee may be considered withdrawn. Without their foresightedness, political maturity and sagacity, these recommendations would not have seen the light of day. The recommendations of the Parliamentary Committee are annexed to this report. The following, amongst others, appeared before the committee on different dates. Number 1, Sayyid Yusuf Raza Gilani, Prime Minister of Pakistan. Number 2, Ms. Hina Rabbani Karv, Minister for Foreign Affairs. Number 3, Chaudhry Ahmed Mukhtar, Minister for Defence. Dr. Abdul Hafiz Sheikh, Minister for Finance. Dr. Waqar Masood, Secretary Finance. Mr. Salman Bashir, as he then was Foreign Secretary. Lieutenant General retired Naeem Khalid Lodi, as he then was Secretary Defence. Mr. Alamgir Babar, Additional Foreign Secretary. Major General Ashfaq Nadeem Ahmed, DG Military Operations. The committee comprised of the following members: Senator Mia Raza Rabbani, Senator Dr. Zahiruddin Babar Awan, Mr. Nadeem Afzal Gondal, Senator Muhammad Ishaq Dar, Senator Mehtab Ahmed Khan, Senator Wasim Sajjad, Sayyid Haider Abbas Rizvi, Mr. Asfandyar Wali, Maulana Fazlur Rahman, Mr. Munir Khan Orakzai, Senator Professor Khurshid Ahmed, Mr. Aftab Ahmed Khan Sherpao, Senator Muhammad Rahim Khan Mandukhail, Senator Israrullah Zairi, Senator Shahid Hassan Bukti, and Senator Afrasyab Khattak. I would now, Mr. Chairman, with your permission, read out the recommendations that the committee has made. Number 1, Pakistan's sovereignty shall not be compromised. The gap between assertion and facts on the ground needs to be qualitatively abridged through effective steps. The relationship with USA should be based on mutual respect for the sovereignty, independence, and territorial integrity of each other. Number 2, the government needs to ensure that the principles of an independent foreign policy must be grounded in strict adherence to the principles of policy as stated in Article 40 of the Constitution of Pakistan, the UN Charter, and observance of international law. The US must review its footsteps in Pakistan. This means, number 1, the cessation of drone attacks inside the territorial borders of Pakistan. Number 2, no hot pursuit or boots on Pakistani territory. And number 3, the activity of foreign private security contractors must be transparent and subject to Pakistani law. It needs to be realized that drone attacks are counterproductive, cause loss of valuable lives and property, radicalize the local population, create support for terrorists, and fuel anti-American sentiments. Number 3, Pakistan's nuclear program and assets, including its safety and security, cannot be compromised. The US-Indo Civil Nuclear Agreement has significantly altered the strategic balance in the region. Therefore, Pakistan should seek from the US and others a similar treatment stroke facility. The strategic position of Pakistan vis-à-vis India on the subject of FMCT must not be compromised, and this principle be kept in view in negotiations on this matter. Number 4, Pakistan reaffirms its commitment to the elimination of terrorism and combating extremism in pursuance of its national interest. Number 5, the condemnable and unprovoked NATO ISAF attack resulting in the martyrdom shahadat of 24 Pakistani soldiers represents a breach of international law and constitutes a blatant violation of Pakistan's sovereignty and territorial integrity. The government of Pakistan should seek an unconditional apology from the US for the unprovoked incident dated 25th-26th November 2011 in Mohammed Agency. In addition, the following measures be taken. A, those held responsible for the Mohammed Agency attack should be brought to justice. 2,
Pakistan should be given assurances that such attacks or any other attacks impinging on Pakistan's sovereignty will not reoccur, and that the NATO, ISAF, US will take effective measures to avoid any such violations. Number 3, any use of Pakistani bases or airspace by foreign forces would require parliamentary approval. 4, Ministry of Defense, /PAF, and ISAF, US, NATO should draft new flying rules for areas contiguous to the border. Number 6, any consideration regarding the reopening of NATO, ISAF, US supply routes must be contingent upon a thorough revision of the terms and conditions of the agreement, including regulation and control of movement of goods and personnel, which shall be subject to strict monitoring within Pakistan on entry, transit, and exit points. A, no verbal agreement regarding national security shall be entered into by the government, its ministries, divisions, departments, attached departments, autonomous bodies, or other organizations with any foreign government or authority. If any such agreement exists, it should be reduced to writing immediately, failing which it shall cease to have effect within 3 months of the approval of these recommendations. B, Pakistan's territory has been used by US, NATO, ISAF for logistic purposes. In this context, the following recommendations are made. 1, the government of Pakistan should revisit the MOU dated 19th June 2011 between the Ministry of Defense of Pakistan and the Ministry of Defense of the United Kingdom. This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहे मस्त रहे। US Park-01 bracket closed between the Department of Defense of the United States of America and the Ministry of Defense of the Islamic Republic of Pakistan, dated 9th February 2002, lapsing in February 2012. This agreement and any implementing agreements thereunder may only be renewed if required on terms and conditions that should include respect for the territorial integrity and sovereignty of Pakistan and ensures the national interests. Provided in case of renegotiation of the said agreement MOU, it should inter alia provide a clause on immediate suspension of transit facility through the territory of Pakistan if US, NATO, ISAF forces violate in any manner the territorial integrity and sovereignty of Pakistan. 7, no covert or overt operation inside Pakistan shall be tolerated. 8, that for negotiating or renegotiating agreements, MOUs, pertaining to or dealing with matters of national security, the following procedure shall be adopted. Number 1, all agreements /MOUs, including military operation and logistic, will be circulated to the Foreign Ministry and all concerned ministries attached or affiliated organizations and departments for their views. Number 2, all agreements MOUs will be vetted by the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs. Number 3, all agreements /MOUs will be circulated to the Parliamentary Committee on National Security. The committee shall vet and make recommendations in consultation with the stakeholders and forward the same to the Federal Cabinet for approval under the rules of business of the federal government. 4, the minister concerned will make a policy statement on the agreement /MOU in both houses of Parliament. Number 9, there should be prior permission and transparency on the number and presence of foreign intelligence operators in Pakistan. 10, 50% of US, ISAF, NATO containers may be handled through Pakistan Railways. 11, taxes and other charges must be levied on all goods imported in or transiting through Pakistan
for use of infrastructure and to compensate for its deterioration. Such charges shall be inter alia used mainly to maintain the support structure of Karachi-Torkham and Karachi-Chaman roads. Number 12, the international community should recognize Pakistan's colossal human and economic losses and continued suffering due to the war on terror. In the minimum, greater market access of Pakistan's exports to the US, NATO countries, and global markets should be actively pursued. Number 13, in the battle for the hearts and minds, an inclusive process based on primacy of dialogue and reconciliation should be adopted. Such process must respect local customs, traditions, values, and religious beliefs. 13A, there is no military solution to the Afghan conflict, and efforts must be undertaken to promote a genuine national reconciliation in an Afghan-led and Afghan-owned process. B, to strengthen security along the Pakistan-Afghan border, including the cross-border flow of criminal elements, narcotics, and weapons. The feasibility of additional measures, including electronic surveillance, may be evaluated, and the process of local joint jirgas should be encouraged according to local customs and traditions. 14, that Pakistani territory shall not be used for any kind of attacks on other countries, and all foreign fighters, if found, shall be expelled from our soil. Likewise, Pakistan does not expect the soil of other countries to be used against it. 15, a new fast-track process of billings and payments, reimbursements with regard to CSF and other leviable charges should be adopted. 16, the government needs to review the present focus of foreign policy, keeping in view the aspirations of the people of Pakistan. It needs to establish a balance by emphasizing links with our traditional allies and building new relationships for diversifying the sources of economic, military, and political support. In this regard, it may take the following amongst other steps. Number 1, Pakistan's foreign policy must continue to focus on creating a peaceful environment in the region to pursue the goals of economic development and social progress. Number 2, the dialogue process with India should be continued in a purposeful and result-oriented manner on the basis of mutual respect and mutual interest, including efforts for the solution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with UN resolutions. Number 3, special attention must continue to be paid to developing close cooperative relations with neighbors. Number 4, strategic partnership with China must be deepened in all its dimensions. Number 5, relationship with the Russian Federation should be further strengthened. Number 6, Pakistan's support for promotion of peace and stability in Afghanistan remains the cornerstone of its foreign policy. Number 7, Pakistan's special relationship with the Islamic world should be reinforced. Number 8, Pakistan's full membership of SCO should be actively pursued. Number 9, Pakistan's bilateral relationships in the region and its institutional partnership with ASEAN must be upgraded and strengthened. And number 10, Pakistan should actively pursue the gas pipeline project with Iran. Thank you, Mr. Chairman. नाज़रीन, आपको आगाह करते चल रहे हैं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और अब से कुछ देर कबल कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी के सरबराह सेनेटर रज़ा रब्बानी ने तजावीज़ पेश की हैं, जो कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात समेत दीगर अमूर के हवाले से उन्होंने नुकात पेश किए हैं। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल ना होने दी जाए, इसी तरह किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दी जाए। इस वक्त अपोजिशन लीडर चौधरी निसार खिताब कर रहे हैं। की निशानदही की जो इस वक्त टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका, इत्तेहादियों और नेबरिंग कंट्रीज के साथ
اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے ان تجاویز میں کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کروایا جائے، اور جو سفارشات پیش کی گئی ہیں ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین اور روس کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے جائیں، اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے، اور 26/11 کے جو واقعے میں 24 پاکستانی فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اس واقعے کی شدید مذمت کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے اور نیٹو کی جانب سے جو حملہ کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا ہے کہ ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے، اور جتنے بھی زبانی معاہدے کیے گئے ہیں پچھلے ادوار حکومت میں ان زبانی معاہدوں کے حوالے سے بھی بتایا جائے، زبانی معاہدے 3 ماہ کے اندر تحریری معاہدوں کی صورت میں سامنے لائے جانے چاہیے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈرون حملے حکومت بند کروائے، کیونکہ ڈرون حملے جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں اور ان سے امریکہ کے خلاف نفرت میں پاکستان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ سے تعلقات برابری اور ملک کی مفاد کے تحت رکھے جائے، پاکستان کی خود مختاری پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ سینیٹر رضا ربانی کی جانب سے جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کی جانب سے جو 2 تجاویز پیش کی گئی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ ایٹمی پروگرام اور جوہری اثاثوں پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے۔ یہ وہ سفارشات ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں سینیٹر رضا ربانی کی جانب سے پیش کی گئی ہیں۔ جی ناظرین، سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد سے یہ معاملہ کافی گھمبیر ہو گیا۔ جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات متاثر ہوئے تو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تاکہ پاک امریکہ تعلقات کو ریویو کیا جا سکے۔ رضا ربانی نے سفارشات پیش کرنے سے پہلے کچھ نکات رکھے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے سامنے، اور ان کا کہنا تھا کہ سفارشات مرتب کرتے وقت ملکی سلامتی اور خود مختاری کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ پارلیمنٹ سفارشات پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں خود مختار ہے۔ ماضی میں ملک کی خارجہ پالیسی اسٹیبلشمنٹ تک محدود تھی، اور 26 نومبر کو سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ پارلیمانی کمیٹی نے اس حوالے سے سفارشات جو مرتب کی ہیں اب وہ ایوان کی ملکیت ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ایٹمی اثاثوں اور جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس پارلیمانی کمیٹی کے 10 اجلاس منعقد کیے گئے، جن میں 40 سفارشات مرتب کی گئیں۔ اس پارلیمانی کمیٹی میں متعدد اہم اراکین شامل تھے جن کی جانب سے یہ مرتب کی گئی ہے پالیسی، اور اس کے نتیجے میں جو اہم باتیں کی گئی ہیں وہ یہ کہ غیر ملکی فوجیں پاکستان میں داخل نہیں ہوں گی کسی بھی صورت، اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے آپریشن کی پاکستان کی سرحدوں کے اندر اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی برداشت کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جو نیوکلیئر معاہدہ ہوا ہے اس سے خطے میں توازن کو نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی اسی طرح کا معاہدہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ تعلقات کو ہر جہت میں مضبوط کرنے کی بھی بات کی رضا ربانی نے، اور انہوں نے ڈرون حملوں کو اشتعال کا سبب قرار دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ اشتعال کا سبب بنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں نقصان زیادہ ہوتا ہے اور امریکہ کے خلاف نفرت بھی بڑھتی ہے، اس لیے ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے اور پاکستانی حکومت کو یہ ممکن بنانا چاہیے کہ ڈرون حملے نہ ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اپنے عزم کو دہراتا ہے، اور 24 جوانوں کی ہلاکت پر جو حملہ سلالہ چیک پوسٹ پر کیا گیا 26 نومبر کو، اس میں 24 جوانوں کی ہلاکت پر امریکہ سے معافی کی توقع کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ محمد ایجنسی کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، یہ ڈیمانڈ بھی سامنے آئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکہ، نیٹو اور اساف اس بات کو یقینی بنائے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ نیٹو سپلائی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ہماری فضائی حدود کے استعمال کی اجازت پارلیمنٹ دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اساف اور وزارت دفاع کے درمیان 19 جون 2011 کو جو MOU ہوا تھا اس کو ریویو کیا جائے۔ غیر ملکی فوجوں کا پاکستان میں داخلہ بالکل ممنوع کرا دیا جائے، کوئی بھی غیر ملکی فوج پاکستان کے اندر کسی بھی نوعیت کا کوئی آپریشن نہیں کر سکتی۔ یہ کچھ اہم نکات ہے جو کہ رضا ربانی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے سامنے رکھے ہیں، اور واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سودے بازی نہیں کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ فوجی دور حکومت میں زبانی معاہدوں کی بات کی گئی کہ فوجی دور حکومت میں کئی معاہدے کیے گئے اور ایسے معاہدے تھے جو کہ زبانی طور پر کیے گئے، لہٰذا جو زبانی معاہدے ہیں جتنے بھی وہ سب تحریری معاہدوں کی شکل میں ہونے چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور امریکہ کے درمیان نیٹو سپلائی کے حوالے سے جو کشیدگی برقرار ہے، نیٹو سپلائی کو کھولنے کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور چین کے تعلقات کی بات کرتے ہوئے پاکستان اور ایران کے تعلقات کی بات بھی کی گئی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو گیس پائپ لائن منصوبہ ہے اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے اور پاکستان اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دے۔ ناظرین، یہ وہ سفارشات ہیں جو کہ سینیٹر رضا ربانی کی جانب سے پیش کی گئی ہیں۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ریکمنڈیشن پر اور ان کے حکم پر آج جاری ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کی تو آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ 26 نومبر 2011 کا وہ واقعہ جب 25 اور 26 نومبر کی درمیانی شب امریکی اور نیٹو کے جنگی طیاروں نے پاکستانی چیک پوسٹ سلالہ کے مقام پر محمد ایجنسی میں پاکستانی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا تھا، اور اس
कार्रवाई के दौरान 24 पाकिस्तानी फौजियों ने जाम शहादत नोश किया था और उसके बाद पाकिस्तान भर में शदीद गम और गुस्से की लहर फैल गई थी और अमेरिका जो कि पाकिस्तान का इत्तेहादी भी है, नॉन नेटो अलायंस का दर्जा पाकिस्तान को दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरजमीन को पामाल किया गया, पाकिस्तान के फौजी जवानों को शहीद किया गया। इसके बाद पाकिस्तान भर में शदीद गम और गुस्से की लहर फैल गई थी। हुकूमत पाकिस्तान ने भी बॉन कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया था और पूरे पाकिस्तान में ये मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान नेटो सप्लाई जो है इस पर मुस्तकिल पाबंदी आयद की जाए और किसी भी किस्म के अमरीकी एहलकारों को, अमरीकी फौजियों को, अमरीकी जासूसों को पाकिस्तान में आने की इजाज़त ना दी जाए। और दिफा पाकिस्तान कौंसिल की जानिब से भी ये मुतालबा किया जाता रहा। जलसों की सूरत में पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर निकल आए, उनका यही मुतालबा रहा है कि किसी तरह भी ये नेटो सप्लाई अब बहाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने और अहमद मुख्तार